حسن بھائی، رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان میں وہ صلاحیت ہے کہ اپنے مخالف کو اپنی مخالفت میں تگڑا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس انتہا تک پہنچا دیا، پھر قاضی صاحب سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی مخالفت میں جہاں تک عمران خان پہنچے، اس کے بعد گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اچھا، میرا جو ذاتی اوپینین ہے اب تک وہ ایک آدھ بات پہ تو نہیں یا تبدیل ہوگا۔ رانا ثناء اللہ سینسیبل آدمی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان لوگوں کی صحبت میں رہ کے ان کی عقل جو ہے وہ ذوق کا شکار ہو گئی۔ اب یہ تینوں باتیں اپنے مخالف کو اپنی مخالفت میں تگڑا کر دیتے ہیں۔ پھر جو قاضی فائز عیسیٰ وغیرہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی جی، جب یہ تینوں باتوں کو ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں، یہ کتنی احمقانہ باتیں ہیں۔ اور میں گواہی دوں گا، اس کی دلیل دوں گا۔ پہلی بات، ہم اسٹیبلشمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈے 1 سے طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ ضیاء الحق دے اندر بھی عمران خان بڑے ایسی، یا وہ اپنا بھٹو دے اندر بھی عمران خان بڑے ایسی؟ نہیں، ٹھڈے مار کے نواز شریف کو باہر نکال دیا پرویز مشرف صاحب نے، بالکل صحیح۔ ٹھڈے مار کے، چماٹ مار کے باہر نکال دیا۔ اب مجھے بتاؤ باقی کیا رہ گیا؟ اسٹیبلشمنٹ والی بات بالکل فضول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ طاقتور تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا سیاستدان بنیادی طور پہ گھٹیا ہے، نہ کمپٹنٹ ہے، بالکل کمپٹنس نام کی کوئی چیز نہیں، اور کرپٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں جتنا کمپٹنٹ ہونا چاہیے سیاستدان کو، اتنے یہ کرپٹ ہے، کمپٹنٹ نہیں۔ اچھا، سو سیاستدان دیکھو، یہ آوارہ سے لوگ ہوتے ہیں، فارچون ہنٹرز۔ پاکستان کا سیاستدان نہیں ہے، یہ اگالدان ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ لوگ اپنی بے وقوفی، جہالت، حماقت اور جذباتیت یا چھوٹے موٹے فائدے بہت کم قیمت پہ بکنے والے لوگ۔ تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ فوج کو ہم لاٹ سے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، نک نیم ہے فوج کا۔ وہ بھائی، وہ چبلو، میں سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، وہ چبلو کبھی سوچو تو صحیح۔ میں 20 بار کہہ چکا ہوں میرے اپنی فیملی میں، جب ایک اچھا خاصا صحت مند ہیلدی بچہ سارے پروسیس سے گزر کے یہ اکیڈمی میں جاتا ہے، ملٹری اکیڈمی، یا وہ کیا کہتے ہیں، کاکول اکیڈمی، پہلی بار جب وہ چھٹی پہ گھر آتا ہے، سگی ماں نہیں پہچانتی، ٹھٹک جاتی ہے۔ اس کا مینرزم، اس کا جسم، اس کا ہیئر کٹ، اس کے نقوش، اس کا سب کچھ بدل گیا۔ ہی گوز تھرو اے مل، لمبی ہے ٹریننگ۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ، تو پھر لیفٹیننٹ، تو پھر کپتانی، تو فلانا۔ تو یہ لچے لفنگے کچھ اس لیے آگ گھستے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، بے شرمی، بے حیائی، ڈٹائی، خوشامدی ہے۔ کچھ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اس کو ضربیں دینا چاہتے ہیں۔ واہ، ڈھنگ کا کام تو اس نسل کے لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی خوبصورت لکھاری بتاؤ ان میں سے۔ بھٹو یا ایک آدھ اور کوئی ایکسیپشن ہے تو ہے۔ جاوید ہاشمی نے بھی کتابیں لکھی، اٹھا کے دیکھو کبھی، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے، ہنسی آتی ہے۔ یہ نااہل ہے اور کرپٹ ہے، کمپٹنٹ بھی نہیں ہے اور کرپٹ بہت ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ تو ڈے 1 سے، میں تو مثالیں دے رہا ہوں نا۔ سکندر مرزا نے وہ ٹھوڈا کرایا، وہ حالانکہ وہ آپ بھی، خیر وہ سیریمونیل سب فوجی تھا، وہ فوجی نہیں تھا۔ ایوب خان صاحب نے کیا نہیں کیا بھائی،
ضیاء الحق نے کیا نہیں کیا بھائی؟ وہ تو تہاڈے لیڈر نواز شریف دے کن پڑھاتے جا دفاع ہو اتوں نکل ہے سی نا. صحیح جان بچا اور کے کہاں جب پرویز مشرف صاحب جہاز میں تھے کیا بات یہاں وارداتیوں نے ٹپکل واردات کی کوئی بٹ بٹ پھڑ کے نہ تو لنڈے تو راجہ مگا کے بازار سے چپ جو بھی ہے کیا ہے یہ تو اہمی بھنگی ہے یہ فضول بات ہے کہ جی اپنی مخالفت میں تگڑا کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات بالکل بوگس ہے. ٹھیک دے ہے آر ڈسپلنڈ دے آر آرگنائزڈ. ان کو سوچنا سمجھنا پلان کرنا یہ جو جنگ پلان کرتا ہو یہ کیا کام ہے. اچھا اس لیے وہ تو فضول بات کہ جی وہ اپنے مخالف کو اپنی مخالفت میں تگڑا کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو یہ ہو گئی. اب چلو قاضی صاحب اب آگے چلو. عمران خان کا اصل حریف نون لیگ پیپلز پارٹی وہ تو ٹکے ٹوکری نے دونوں صحیح تگڑے ہوئے ہیں کہ ماڑے ہوئے ہیں. ماڑے ان کا تو وجود ہی مٹ گیا ہے. بالکل ان کا تو نام و نشان سمبڑے حال کا میں دیکھ رہا تھا. پھر 47 آ جائے وہ دیٹ اگین وہ آقاؤں کا کام ہے. تمہارے پر لے کے آ رہے ہیں. نواز شریف کو لاش کہا کس نے؟ حفیظ اللہ نیازی جو عمران کا دشمن ہے بالکل فرسٹ کزن ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے انعام اللہ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا یہ وہ عمران کا ایک اپنا دماغ ہے میری اپنی سمجھ میں نہیں آتا وہ علیحدہ بات. اچھا ٹکے ٹوکری نون لیگ ٹکے ٹوکری پیپلز پارٹی ان کا بھی آخری راؤنڈ شروع ہے. دیکھ لینا ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا الحمدللہ 100% ٹھیک ثابت ہوا ہے. اچھا اب رہ گیا قاضی فائز عیسیٰ وہ جنوں داڑھی مننی تے ٹینڈ کرانی پہ جائے لوگاں دیاں گالیاں تو اتنا بے عزت ہوا. منصب دیکھو میں یاد رکھو دنیا میں میرے نزدیک جو جس طرح کی میری اٹھان ہے یا تربیت ہوئی پہلا درجہ ہے استاد کا. کتنے لوگوں کو تم جانتے ہو جنہوں نے اپنے اسکول ٹیچرز کی تصویریں فریم کرا کے اپنے گھروں میں رکھی؟ بولو نہیں زندگی میں دیکھا ہے کوئی؟ آپ کے علاوہ نہیں. استاد دوسرا جج اور ان سے زیادہ مکروہ کوئی نہیں. جتنے یہ اہم ہیں جتنے یہ معتبر ہیں اتنے ہی ذلیل ہیں اگر کرپٹ. استاد اگر ٹیوشنیں پڑھانے کے چکر میں یہ وہ ہیرا پھری امتحانی مراکز پہ نقل کرائے اور پیسے لے تو اس جیسا گھٹیا. اسی طرح منصب سب سے جو محترم منصب ہے وہ استاد کا ہے اس کے بعد منصب کا. بالکل اگر وہ بکاؤ ہو تو اس سے زیادہ مکروہ کوئی وجوہات جو بھی دونوں کا ثبوت سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے مخالفین کو تگڑا کر دو. بھائی کدھر نہ پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت ہے. نون لیگ ویسے ہی مکمل طور پہ صفایا ہو چکا ہے. تو کیا رانا ثناء اللہ کو اس کی سمجھ نہیں ہے؟ غور نہیں کیا ہوگا. صحیح اس پہ تفکر اور تدبر. جملہ بول دینا تو کافی نہیں ہوتا نا. اس نے اپنے سارے مخالفین کو ٹکے ٹوکری کر دی. بالکل صحیح. ہاں اچھا اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے طاقتور اور رہے گی کیونکہ یہ ان پڑھ جائے ہوں گے گنگے بے شرم بے حیا ڈھیٹ جلسوں پہ جھوٹے وعدے تو فلانا ٹمکانا ڈرامے ٹوٹل. سیاستدان 1% ہوگا جو قابل احترام. میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں چند لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ قابل احترام تھے. انہوں نے ایبن فیلڈ نہیں بنایا انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی ہیں انہوں نے باہر کو بینک اکاؤنٹس نہیں یہ وہ سارا جیسے خالیات آئے تھے سیاست میں ویسے چلے گئے. سنو پیپلز پارٹی کا ایک وزیر تھا بعد میں وہ دلائی کیمپ وغیرہ میں بھٹو کا اپنا ہی مزاج تھا. اس کا نام تھا افتخار طاری. جی لاہور میں اس کو سب سے بڑا سیاسی گنڈا اور دوسرے معنی میں بھی گنڈا کہا جاتا تھا. اچھا یہ اس کی شہرت تھی مجھے نہیں پتا. میں تمہیں قسماً بتا رہا ہوں ایک بات میں نے 2-3 دفعہ اس بندے کو لفٹ دی. وہ کھڑا تھا مال پہ اب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا. وہ
کیا جہاں کے بس رکتی ہے یا بس سٹاپس. اچھا ہاں میں نے گاڑی روکا تو انکار کیا کہ نہیں بہت مہربانی. میں کہتا نہیں صاحب مت دو. وہ پتہ نہیں کرشن نگر یا کسی ایسی جگہ پہ. تو میں نے کچھ بھی نہیں پلے کچھ نہیں. خورشید حسن میر حالانکہ اس نے میرے پہ مقدمہ کیا تھا. کیا بات. راول پنڈی کا یہ بابائے سوشلزم ملک معراج خالد صاحب. ملک معراج خالد صاحب کی تو خیر دنیا ہی اور گھٹیا ترین سگریٹ بھی کچھ بھی نہیں. ہوائی چپل پہنی. میری ان کے ساتھ بہت محبت تھی. نیچے تصویریں لگی ہوئی. بالکل. اچھا اور کچھ وڈیرے بھی ایسے تھے جو بددیانت نہیں تھے. طالب المولا تھے. نو اگلی نسل کا میں نہیں جانتا, میں نہیں کہہ سکتا. وہ جتوئی وہ اتنا طاقتور خاندانی آدمی تھا. وہ ٹور شور کے لیے نواب دادا نصر اللہ وہ جہاں ایمپریس روڈ پہ اینڈ پہ جا کے رہنے کی جگہ ہے. میں تو زندگی کے جو بدترین فیز میں سے جو میں گزرا ہوں کچھ عرصے کے لیے, جب میں گھر سے لال لوٹ گیا, میں ان کنڈیشنز میں رہنا پسند ان دنوں میں نہ کرتا. چند نام ہے, چند میں بھول رہا ہوں. محمد خان جو پرائم منسٹر رہے, وہ سیاست دانوں میں سے جو قابل احترام ہے ان کی تو دنیا ہی اور ہے. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے رچ مین. اپنے وقت کے اعتبار سے واز اے ویری رچ ویری ایفلوئنٹ مین. سارا کچھ ہی دے گیا تھا. سندھ مدرسۃ الاسلام تو فلاں تو ٹمکا پتہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. سارا کچھ دام کرتے. 500 پشتاں دا بندوبست کر رہا ہے, حالانکہ بڑا رول ہے. میں نے اندازہ ہے قدرت انتقام اور طریقے سے لیتی. خزانہ بھرنا بڑا آسان ہے. بے حیائی, یہ بددیانتی خالی ہوتے کو دیر لگتی ہے. مشق بھرنے میں ٹائم لگتا ہے, خالی ہونے میں نہیں. سو یہ تو فضول بات. چلا گیا قاضی فائد علی صاحب, وہ عوام کی نفرتوں کا نشانہ ہے. یہ نہیں ہوتا یہ منصب ہے تو فلانا ہے. لوگوں کے دلوں میں رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ خلق خدا کے دلوں میں تمہیں کچھ جگہ نصیب ہو جائے, ان کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤ. تو یہ تینوں باتیں بوگس ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ویسے نکال دو تو ڈے ون سے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نا. وہ جو کیا تھا, وہ پہلا تمہارا کمانڈر ان چیف اس زمانے میں جنرل گریسی یا جو بھی, اس نے کہا دیا ان کے احکامات. بالکل ہی ڈسویڈ. ڈے ون سے یہی کچھ ہے. سارے اپنے دماغ میں لاؤ نا. ہاں جی. تو اسٹیبلشمنٹ ایک اور چیز ہے, وہ ہوتی ہے. یہ اگر ہمارا پولیٹیکل مٹیریل اتنا گھٹیا نہ ہوتا, اسٹیبلشمنٹ پاگل کتے نے کٹیا ہے کہ وہ اس گند چوڑن یہ وہاں تک چلے جاتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ چیف تعامی اسٹاف اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ جہاز میں ہے, وہ سیک ہو رہے ہیں, وہ تیرے چمت آتے ہمارے سامنے کار. بے شمار مثالیں. اس لیے رانا ثناء اللہ کا یہ جو بھی سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل لنگڑا لولا بے توقع ہے. آگے چلو. اچھا جی, عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. اب جو تحریک چلے گی ایسی پہلے کبھی نہیں ہوگی, جسے میں جیل سے بیٹھ کر لیڈ کروں گا. اس دفعہ تحریک کو نتیجہ خیز بنانا ہے. تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. ہمیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس سے میں ایک منٹ میں دو چیزیں, میں جو میرے سامنے ہے میں اس کی بات کروں. اصل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. جو تم نے میرے سامنے رکھا میں وہ بات کروں. جسے میں جیل سے لیڈ کروں گا, یہ فریڈم ملے گی؟ سرے دست بتاؤ نا. نہیں, آپ اپنے او لیول کے بچے کو جیل سے بیٹھ کے نہیں لیڈ کر سکتے.
بالکل. خاص طور پہ جب آپ کے پاس فریڈم ہی نہ ہو. اچھا دوسری بات جسے مجھے اس دفعہ تحریک کو نتیجہ خیز بنانا، تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. ہمیں سے کیا مراد ہے؟ باقی تو سارے آزمائے ہوئے ہیں، آپ خود طریقہ بالکل اپنا آزما نہیں سکو گے. ملاقاتیں بھی جیل میں. ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں، وہ سارا کچھ چھوڑ دو نا، اٹس اے پیکیج. موٹی بات یہ میری عقل سے. ہاں لوگ اپنے طور پہ، یہ دنیا کی بے شمار تحریکیں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی قائد سربراہ نہیں تھا، لوگ جب نکل آئے تو پھر نکل آئے. یہ اور طرح کا کھاتا ہے. اس کیس میں کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، آگے چل رہا. اس کا مطلب ہے آپ کو امید نہیں ہے کہ یہ نہیں، میں امید شمید کی بات نہیں کر رہا. نو، دونوں پاسبلٹیز ہیں. ایک تو وائلڈ بالکل ایک کلولس قسم کا ایک موب نکلا، چل کچھ ہو جائے. میں نہیں رول آؤٹ کر سکتا. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے تحریکوں کو میں جانتا ہوں، اور جو بالکل ہی سر پیر کے بغیر، بلکہ بات کو قیادت بعد میں نصیب ہوئی، ایسا بھی ہے. بیچ میں سے پھر کوئی نکل آئی یا فلانا لوگ. تو میں کچھ نہیں. دس از سم تھنگ وچ آئی کی ناٹ پریڈکٹ.